فیصل آباد کے، فیصل آباد کے، آپ شاید ان کو جانتے ہیں، علامہ بڑے افضال نقشبندی صاحب بہت خوبصورت گفتگو جی بڑے صوفی منش انسان ہیں۔ ان کا پچھلے دنوں میں نے پرسوں غالباً یا ترسوں میں نے ان کے منہ سے چند جملے سنے، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں پوری رات سو نہیں سکا۔ اللہ ان کے الفاظ یہ تھے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم رویا میں دیکھا، خواب کے اندر جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے زبان اقدس و اطہر سے میں نے یہ الفاظ سنے، آپ فرما رہے تھے کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ زہرا میری بیٹی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جملے کتنے سخت۔ میں اداروں کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس معاملے میں سوچیں، فکر کریں کہ اس وقت ہم نے امت مسلمہ کو خون ریزی سے کیسے بچانا ہے اور ایسے عناصر کو فی الفور قرار واقعی سزا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ۔ محترم ناظرین، میں آپ کا میزبان سید عرفان الحسنی آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سوچ ٹی وی پاکستان۔ سوچ ٹی وی پاکستان ہمیشہ سے مختلف موضوعات پر آپ سے علماء اکرام بھی مخاطب ہوتے رہتے ہیں ہمارے چینل کے ذریعے سے، اور دیگر جو ہے وہ معلوماتی ویڈیوز بھی آپ سے شیئر کی جا رہی ہیں۔ ہر ایک مسئلہ جو گزرتے وقت کے ساتھ سامنے آتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پر اپنی رائے آپ احباب کے سامنے ضرور پیش کی جائے۔ محترم ناظرین، لاہور میں موجود ایک نام نہاد عالم کی طرف سے، ایک نام نہاد ملا کی طرف سے حضرت بی بی پاک سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی طرف جو ہے وہ کچھ جملے کسنے کی کوشش کی گئی، ان کی گستاخی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس پر مختلف ادبی حلقوں سے اور علمی حلقوں سے جو ہے وہ ہمیں احتجاج دیکھنے میں سامنے آ رہا ہے کہ یہ مولوی صاحب کے کہے گئے جملے مناسب نہیں ہیں اور یہ بی بی پاک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی گستاخی ہے۔ محترم ناظرین، اس پر ایک صاف اور واضح موقف ہے اہل سنت کا بھی اور دیگر تمام مسالک کا بھی، وہ اس پر بات کرتے ہیں، اور یہ ادب کی جگہ ہے، یہ قابل غور بات ہے کہ حضرت بی بی پاک کی جو بارگاہ ہے جائے ادب ہے، یہاں پر تو انسان بولنا تو درکنار کچھ سوچ بھی نہیں سکتا ایسا ویسا کہ کہیں دائرہ ادب میں گستاخی نہ ہو جائے۔ تو بی بی پاک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی جو ہے وہ ہمیشہ سے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کا مرکز رہی ہیں، اور وہ محبت جو رسول اللہ کی محبت اپنی بیٹی کے ساتھ تھی، اس محبت کی وجہ سے پوری امت جو ہے وہ اس وقت اس بات میں مقید ہو چکی ہے حضور کی محبت کی وجہ سے کہ وہ بی بی پاک کا ادب بھی دل میں رکھے اور بی بی پاک سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی محبت بھی اپنے دل میں رکھے۔ اس وقت محترم ناظرین، امت کہاں کھڑی ہے؟ جو فتنہ امت میں برپا کرنے کی کوشش کی گئی وہ فتنہ کس حد تک کامیاب رہا؟ کہیں یہ یہود و ہنود کی سازش تو نہیں؟ یہ سب آج انشاءاللہ اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور محترم ناظرین، آج ان معاملات پر بات کرنے کے لیے آپ نے پہلا ہمارا پروگرام دیکھا، اس میں بہت سراہا، بڑی محبتوں سے نوازا۔ آج ہمارے ساتھ نوجوان مذہبی اسکالر انتہائی گہری نظر رکھتے ہیں، اہل بیت پاک کی محبت کے حوالے سے مطالعہ ان کا کافی زیادہ ہے اور متوازن شخصیت ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں اپنی گفتگو میں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ میثم احمد ارشاد صاحب۔ علامہ صاحب بہت شکریہ۔ محترم ناظرین، میں عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ ہم علامہ صاحب کے ساتھ آنے والے وقتوں میں ایک نیا ڈسکشن کا پروگرام شروع کر رہے ہیں جس میں ہم مختلف موضوعات پر مہینے میں انشاءاللہ 2-3 مرتبہ ضرور علامہ صاحب کی رائے لیا کریں گے، آپ تک پہنچایا کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحب، بارے دیگر شکریہ ادا کرنے کے ساتھ درد دل رکھتے ہوئے یقیناً اہل بیت پاک کے محب اور صحیح معنوں میں جو اس وقت مسلمان جو ہیں رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضور السلام کے صحابہ کا ادب کرتے ہیں، ان کے دل رنجیدہ ہو چکے ہیں اس نام نہاد ملا کے اس بیان دینے کی وجہ سے۔ میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ کی ٹیم کا شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے۔ حضرت اقبال نے فرمایا تھا کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بو زر و دلک اویس و چادر زہرا۔ اس وقت حقیقت بات یہ ہے کہ سیدہ پاک کی بارگاہ، وہاں پر صرف اور صرف سر جھکانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر ایمان کی سلامتی کسی مسلم کو درکار ہے
وہاں پر اپنی جبین نیاز جھکانے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ بے شک اس میں کسی مسلک کے کسی عالم کو کسی قسم کا کوئی کروڑواں حصہ بھی اختلاف نہیں ہے، وہ اتنی بڑی بارگاہ ہے۔ بے شک دیکھیے یہ دلائل کی بات نہیں ہے، میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں، اپنا پرسنلی میں اپنا آپ کا تجربہ بتاؤں۔ قدرت اللہ شہاب صاحب نے ایک جگہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سیدہ پاک کی جو سفارش ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی رد نہیں فرماتے۔ سبحان اللہ سبحان تو بعض اوقات میں اپنا پرسنلی آپ کو بتا رہا ہوں، میں ایک کمزور ایمان کا آدمی ہوں، بہت علم میں بھی اور عمل میں بھی ایمان میں بھی ہم بہت نچلے درجے کے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن سیدہ پاک کی بارگاہ میں جب میں نے وہ پڑھا کہ قدرت اللہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بی بی پاک کی سفارش کبھی رد نہیں ہوتی، تو آج بھی اگر میرے اوپر کوئی مشکل معاملہ آ جائے نا، ہر طرف سے میں بند گلی کے اندر داخل ہو جاؤں، میں اٹ سیلف بذات خود نوافل پڑھ کے بی بی پاک کی بارگاہ میں ہدیہ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ سید نصیر صاحب نے کہا تھا نا کہ بھروں تو کیسے بھروں دم تیری غلامی کا، ہائے 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 بہت بڑی ہے تیری بارگاہ یا زہرا۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے گھر کی خواتین میں سے کسی کی ٹھوڑی پکڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ میں یہ عرضی بی بی پاک کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ 2 نوافل پڑھ کے ان کو ہدیہ کر کے آپ یہ عرضی پیش کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک کمزور ایمان والا فرد وہ اتنا حساس اور اتنا محتاط ہے، تو جن لوگوں نے 4 کتابیں پڑھی ہیں، جو مسند واعظ پر بیٹھتے ہیں، جن کو 4 لوگ جن کے فالورز ہیں، جن کو سنتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی حیثیت کے ہیں، ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اور لاہور کے جس 2 پایا کا آپ نے ذکر کیا، جنہوں نے سیدہ پاک کے حوالے سے یہ جسارت کی ہے، دیکھیے اگر آپ کتب پر نظر رکھتے ہیں، احادیث کی کتب پر، تاریخ کی کتب پر، تو میری نظر کے میرے مطالعہ کے مطابق 14 صدیوں میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں گزرا، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جس نے بی بی پاک کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ہلکا جملہ یا لفظ زبان سے ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ 14 صدیوں میں آپ اندازہ کیجیے، اللہ اس قدر نازک اور حساس معاملہ ہے۔ اور ایک بات میں بالکل واضح کر دوں، لاہور کے ہمارے ایک اسکالر ہیں اور بڑے صوفی منش ہیں، پیر افضال صاحب، جی جی، فیصل آباد کے، فیصل آباد کے، آپ شاید ان کو جانتے ہیں، علامہ بڑے افضال نقشبندی صاحب بہت خوبصورت گفتگو جی فرماتے ہیں۔ بڑے صوفی منش انسان ہیں۔ ان کا پچھلے دنوں میں نے پرسوں غالباً یا ترسوں میں نے ان کے منہ سے چند جملے سنے، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں پوری رات سو نہیں سکا، اللہ اکبر۔ میں پوری رات کرب کا شکار رہا۔ علامہ تو پھر جلدی سے بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ ایسے جملے کیا ہیں، وہ ایسی کیا بات ہے کہ جس نے آپ کو جو ہے وہ ورطہ حیرت میں ڈالے رکھا، آپ کی جو ہے وہ ایمانی جذبات جو ہے وہ یقیناً بیدار ہوئے ہوں گے ان کی گفتگو سن کے۔ آپ یقین جانیے کہ وہ میں نے سنے تو میں رات بھر نہیں سو سکا، فجر تک میں یوں ہی کروٹیں بدلتا رہا۔ وہ ان کے الفاظ یہ تھے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم رویا میں دیکھا، خواب کے اندر جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ کے زبان اقدس و اطہر سے میں نے یہ الفاظ سنے، آپ فرما رہے تھے کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ زہرا میری بیٹی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جملے کتنے سخت ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اب دلائل سے آگے گزر چکی ہے، اور اللہ کرے وہ رجوع کر لیں اور اس فتنے کا باب بند ہو۔ لیکن یہ جملے سننے کے بعد میں تو کم از کم یہ بات بالکل اس بات پر یقین میں میرا ذہن جو ہے وہ اس میں یقین ہو چکا ہے مجھے کہ اب شاید واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا، اب شاید وہ گمراہی کے اس گڑھے میں جا گرے ہیں کہ دیکھیے صریح احادیث موجود ہیں، حضور پاک نے فرمایا یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک و یرضی لرضاک، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فاطمہ تیری رضا میں اللہ کی رضا ہے، تیرے غضب میں اللہ کا غضب ہے۔ سیدہ پاک کے معاملے میں دیکھیے اتنی حساس بارگاہ کہ آپ کا کفو تھا نا، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کا کفو تھا۔ جی بے شک۔ باقی بھی اصحاب نے گزارش کی کہ بعض ذرائع سے کہ ہمیں یہ شفقت فرمائیے اور یہ کرم ہم پہ فرمائیے، لیکن جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب امیر کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کو آپ کا کفو بنایا، واہ واہ، کہ یہی آپ کا کفو ہیں۔ جی بے شک۔ اللہ اکبر۔ تو جناب مولا کائنات کو بھی سیدہ پاک کی زندگی کے اندر، حیات طیبہ طاہرہ ظاہری زندگی کے اندر یہ حکم تھا کہ آپ سیدہ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ جناب علی جو کفو ہیں جناب سیدہ کا، جی بے شک، ان کو بھی ایک مباح اور جائز کام
جو ہو سکتا ہے سیدہ کی موجودگی میں، اس کی اجازت بھی نہیں ہے کس کو؟ جناب علی المرتضیٰ کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولانا میں پوچھنا چاہوں گا، ہم انشاءاللہ بی بی پاک کے فضائل پر ضرور بات کریں گے، تو یہ ہماری محبتیں اور عقیدتیں یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ کسی کنٹروورسی کا شکار ہونا چاہیے اس معاملے پر۔ یہ بارگاہ ادب ہے، یہ عقیدتوں کی اور محبتوں کی بارگاہ ہے۔ پوچھنا چاہوں گا کہ اس بارگاہ کا جو تقدس ہے وہ کیا یہ کہنے میں، یا بی بی پاک کو ایسا کہنا کہ وہ خطاب پر تھیں، الیاذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہنا بی بی پاک کے متعلق کہ وہ ان سے غلطی سرزد ہو گئی، شرعاً اگر دیکھا جائے اس جملے پر، تو اس جملے کی آپ بیان فرمائیے گا۔ ایک تو یہ معاملہ جو ہے فدق کا معاملہ ہے، اس فدق کے معاملے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جانب منہ کھولتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کی جو ہے وہ مرتبہ اور مقام پر جو ہے وہ آوازیں کستے ہیں، تو اس پر ہمیں اعتدال میں کیسے رہنا ہے؟ اور جو مولانا نے جملہ فرمایا ہے، میں معذرت کے ساتھ اس کو مولانا کہہ دیا، حالانکہ وہ مولانا ہے تو نہیں، تو اس پر اس کی پکڑ کیا ہے؟ دیکھیے، کسی بھی جرم کی روٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ اس جرم کا آغاز کہاں سے ہوا۔ ان دس ٹائم نو ڈاؤٹ امت مسلمہ جن حالات کا شکار ہے، ایسے مسائل کسی طور امت مسلمہ ان مسائل اور خلف اشاروں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ بے شک، بے شک، یہ 100% اس میں کسی کو شک نہیں۔ مولانا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہود و حنود کی سازش اس میں دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر تو خالصتاً ایک علمی معاملہ ہوتا نا، تو پھر سارے علماء، آپ کے اپنے اساتذہ، ان مولانا کے اپنے اساتذہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، مشائخ، علماء، شاید ہی کوئی ایسا عالم رہا ہو جس نے ان کو یہ نہ کہا ہو کہ آپ رجوع کر لیں۔ تو اگر علم کی بات ہوتی تو پھر تو سارے علماء جب ہاتھ جوڑ رہے ہیں تو پھر آپ کو رجوع کر لینا چاہیے۔ پھر نعوذ باللہ، دیکھیے یہ سیدہ کی بارگاہ اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی عزت کی قسم ہمارے تخیل کے بھی پر جلتے ہیں۔ اللہ، میں یہ پیچھے قرآن مجید کی تفاسیر حدیث کا ذخیرہ پڑھا ہے، میں ان سب کی جتنے ان میں مقدس نام ہے، جتنی عبارتیں، میں ان کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں وضو کے عالم میں آج بھی جب سیدہ کا نام آتا ہے تو میرا جب تخیل بھی اس طرف جاتا ہے تو میری روح کانپ جاتی ہے، اور عملاً میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی بارگاہ ہے۔ بے شک، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اگر تو دیکھیے علم کا معاملہ ہوتا نا، پھر تو بات ختم ہو جاتی، سارے علماء کہہ رہے ہیں وہ رجوع کر لیتے، بات ختم تھی۔ اور پھر جس کتاب کی حضرت اعلیٰ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو انہوں نے بنیاد بنا کر یہ جملے کہے، اس کے اندر تو وہ بات ہے ہی نہیں ہے۔ حضرت اعلیٰ کی ساری اولاد نے اور حضرت اعلیٰ کے جو مکتب کے جتنے علماء ہیں وہ رد بلیغ کر دیا گیا ہے۔ جس بنیاد پر، جس عبارت کو بنیاد بنایا گیا، اس کے اندر اس عبارت کا یہ مدلول ہے ہی نہیں، اس سے یہ معنی مراد لینا مناسب ہی نہیں ہے۔ تو اگر تو خالصتاً صرف اور صرف علمی بات ہوتی پھر تو بات ختم ہو جاتی، ظاہر ہے اتنے علماء کے کہنے کے بعد رجوع ہو جاتا۔ لیکن اگر رجوع نہیں ہو رہا اور اتنی ضد اور ہٹ دھرمی ہے تو معذرت کے ساتھ ہمیں یہ کہنے میں کسی قسم کی کوئی آر نہیں ہونی چاہیے کہ ڈوریں کہیں اور سے لائی جا رہی ہیں۔ واہ واہ واہ، بے شک ہے، اس میں کسی قسم بجا فرمایا۔ اور اس وقت آپ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس و اطہر پر بھی رقیق حملے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بے شک، کل حضرت جامی صاحب نے فرما دیا ہے کہ اس کی ابتدا جس بندے نے کی ہے بہرحال ذمہ دار وہی ہے۔ جی بے شک وہی۔ دیکھیے فدق کا معاملہ آپ حضرت اعلیٰ پر الزام لگا رہے ہیں اور اس عبارت کا غلط مطلب نکال رہے ہیں، اور پوری امت میں آپ نے ایک خلفشار کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ بے شک، اور اگر مخالفین اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عزت و حرمت پر ہم کٹ مرنے کو تیار ہیں، بے شک، بے شک، وہ سالار صحابہ ہیں، بے شک، ہم ان کی عظمت پر کٹ مرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ راستہ کس نے کھولا؟ آج امت کو اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ جی بے شک۔ علامہ صاحب بیان فرمائیے گا، اس وقت بین المسالک ہم آہنگی کے لیے، امت مسلمہ میں امن قائم رکھنے کے لیے، ایک اتحاد اور محبت کی فضا قائم رکھنے کے لیے علماء اور مشائخ کا کیا کردار ہے؟ کیا بیان فرمائیں گے؟ جی، سب سے پہلے اس سوال کے جواب میں یہ عرض کروں کہ پچھلی صدی کا سب سے بڑا فتنہ قادیانیت تھا۔ بے شک۔ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا، اور آپ نے اس فتنے کا کما حق ہو مقابلہ فرمایا اور اس فتنے کو دفن کر دیا تا قیام قیامت۔ بے شک، بے شک۔
ان کی کتب کا آج تک جواب بھی نہیں آ سکا. اور اس صدی کا فتنہ میری نظر میں سب سے بڑا یہ ہے کہ عشق رسول کے نام پر مسلمانوں کے دلوں کے اندر ناسبیت کا زہر انڈیلا جا رہا ہے. اور اس فتنے کی سرکوبی کا کام اللہ تعالیٰ نے حضرت اعلیٰ کی اولاد سے لیا ہے. کل جو آستانہ عالیہ گولڑا شریف میں رد بلیغ ہوا اس دو پائے کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ناسبیت کے تابوت میں آخری کیل تھی. اور ہم حضرت اعلیٰ کی اولاد حضرت قبلہ جامی صاحب زیدہ مجدہ کا بھرپور تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہاں نسج یونیورسٹی، اسلامک یونیورسٹی، یہ قریب قریب ہیں، یہ سارے احباب میرے دوست ہیں، سب ینگ جنریشن آ کے بیٹھتے ہیں. ظاہر ہماری مختلف موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے یہیں پہ آ کے. تو کچھ احباب تشریف لائے تو بات چیت چل رہی تھی، تو ان کے منہ سے میں نے یہ الفاظ سنے کہ اگر یہ سنیت ہے کہ جس میں رسول اقدس و اطہر کی شہزادی کی چادر تطہیر محفوظ نہیں ہے تو ہم ایسی سنیت سے توبہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ 10-15 نوجوان میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں نے آپ کو پہلے ان کا تعارف وہ جو سادہ لوگ جو ایم کام کر رہے ہیں، بی کام کر رہے ہیں، کوئی آئی آر کر رہا ہے، اس قسم کے جو بالکل کتابوں سے دور یا مدارس کی فضا سے دور لوگ ہیں، ایک نیوٹرل مسلم، لیکن محبت اہل بیت اور محبت صحابہ ان کے دل میں موجود ہے. انہوں نے یہ بات میرے ساتھ کہی کہ مولانا اگر سنیت یہ ہے کہ جس سنیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی چادر عصمت و عفت محفوظ نہیں ہے تو ہم ایسی سنیت سے توبہ کریں. مولانا اگر بات کو کھول لیں تو یہ مسلمانیت کہاں کی مسلمانیت؟ بالکل ایسے. یہ کہاں کا ایمان ہے؟ دیکھیے مسلمانی کربلا میں بھی تو سارے لا الہ الا اللہ ہی پڑھنے والے. اللہ اکبر. تو یہ وہ ان بچوں نے جس وقت میرے ساتھ یہ بات کی تو میرے دل میں بہت زیادہ خوف پیدا ہوا کہ جانے ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے. تو اس کے جواب میں جب حضرت اعلیٰ کی اولاد کی جانب سے رد بلیغ کر دیا گیا، علماء اور مشائخ نے متفقہ طور پر اظہار برات کیا اور اس فتنے کا رد کیا. تو اس کے بعد الحمدللہ جب میں نے ان بچوں کو بٹھایا اور بلایا، میں نے کہا جی سنیت وہ نہیں ہے، سنیت یہ. واہ واہ. تو اس پر میں حضرت جامی صاحب کا اور تمام مشائخ کا اور جتنے بھی مشائخ نے آواز اٹھائی میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ انہوں نے واقعتاً محبت اہل بیت کا حق ادا کیا. اور اس معاملے میں جو میں نے آپ کو عوام کے جذبات بتائے، ان دس ٹائم ایک نیوٹرل مسلمان کے یہ جذبات ہیں بے شک ہیں کہ اگر اس فتنے کی سرکوبی کے لیے علماء اور مشائخ نے آواز نہ اٹھائی تو ہم ان کے خلاف بائیکاٹ کریں گے. مولانا میں پوچھنا چاہوں گا کہ علماء کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ سیاستدان بھی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ہمیں نظر آئے. وفاقی وزیر برائے مذہبی امور جناب محترم علامہ نور الحق قادری صاحب نے بھی ایک قرارداد پیش کی. اس کے علاوہ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور جناب علی محمد خان صاحب نے بھی پارلیمنٹ میں جو ہے وہ اس پر گفتگو کی. علاوہ ازیں پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں نے اس پر بات کی. پنجاب اسمبلی میں اس پر بات کی گئی. قانون ساز اسمبلی میں جو ہے ہماری آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی، اس میں بھی بات کی گئی. آپ کن الفاظ میں انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیں؟ جی دیکھیے، سیدہ پاک کی عزت و حرمت کا معاملہ ضمیر، ایمان اور غیرت کا معاملہ ہے، غیرت ایمانی کا معاملہ ہے. اس معاملے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طبقے کا کوئی بھی فرد اگر آواز اٹھائے گا تو یقیناً وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں میں آ جائے گا اور اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نصیب ہو جائے گی. اور اس معاملے میں اگر کسی نے اپنی پگڑی اور جبے بچانے کی کوشش کی تو معذرت کے ساتھ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اس لیے کہ اس وقت جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے روحانیت کا کروڑواں حصہ بھی عطا فرمایا ہے، صرف اس کی نمازیں بھی ٹھیک ہیں اگر، اور اس کا قلبی تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہے، آپ یقین جانیے، اور اس کا روحانیت کو اللہ تعالیٰ نے اس کا کروڑواں حصہ بھی اگر اس کو عطا فرمایا ہے تو وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کرب کا شکار ہے، آپ کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے اور امت کی خاموشی آپ کی اذیت میں اضافہ کرے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ نے بین المسالک ہم آہنگی کی بات کی، دیکھیے اس وقت ہر مسلک کا ہر فرد کرب کا شکار ہے اور اس کی مذمت کر رہا ہے، نہ صرف پارلیمان بلکہ مذہبی حلقوں میں، سیاسی حلقوں میں، عسکری حلقوں میں بھی اس کے خلاف تشویش پائی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر اہل سنت کے علماء اور مشائخ یہ چاہتے ہیں کہ اہل سنت مجروح نہ ہوں اور اہل سنت کی 14 صدیوں پر محیط تاریخ مجروح نہ ہو، تو ان کو ایک جگہ بیٹھ کر
اور بالاتفاق ایسے عناصر کو کے بارے میں بالکل ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ ان کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اہل سنت سر تپا ادب ہی ادب ہے۔ واہ واہ واہ۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیار کے کانٹوں کے بارے میں بھی یہ کہا کہ وہ میرے دل میں لگیں تو میرے لیے اعزاز کی بات واہ ہے۔ واہ، تو حضور کے جگر کا ٹکڑا، اللہ اکبر۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیکھیے میرے استاذ المکرم حضرت قبلہ شاہ صاحب نے یہ جملہ فرمایا اور میں روتا رہا مجلس کے اندر۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضور کی آغوش میں بیٹھی ہیں، تو حضور کی شہزادی کی حرمت پر ہاتھ ڈالنا حضور کے دامن پر ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ اس وقت امت کی غیرت کا امتحان ہے، اور اداروں میں بیٹھے ہوئے، اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے اور اداروں میں بیٹھے ہوئے تمام اراکین اور ممبران کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ دیکھیے مرنا آپ نے بھی ہے، قبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ آپ نے بھی دکھانا ہے۔ اگر اس معاملہ میں آپ خاموش رہے اور آپ ظلم کے خاموش لشکری بنے تو معذرت کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہم سب کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ میں اداروں کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس معاملے میں سوچیں، فکر کریں کہ اس وقت ہم نے امت مسلمہ کو خون ریزی سے کیسے بچانا ہے، اور ایسے عناصر کو فی الفور قرار واقعی سزا دیں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، بہت عنایت، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو ارشاد فرمائی حضرت بی بی پاک مخدومہ کونین سیدہ پاک بی بی زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی بارگاہ ناز میں عقیدت کے طور پہ چند جملے ہماری زبان محترم ناظرین اس قابل کہاں کہ ہم اس پاک بارگاہ میں لب کشا ہو سکیں۔ وہ پاک بارگاہ بڑی عظمتوں والی بارگاہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ لوگ جو اس وقت اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں اور اس فتنے کو پھیلانے کا موجب بن رہے ہیں، وجہ بن رہے ہیں، محترم ناظرین یہ نام نہاد لوگ ہیں۔ ان کی جیسے علامہ نے فرمایا کہ ان کی ڈوریاں کسی کے ہاتھ میں ہیں، یہ کٹ پتلیاں ہیں، اور یقیناً ان کی ڈوریاں ہلانے والا کوئی اور ہے، اور یہ فقط اور فقط مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں۔ اس دور میں، اس عالم میں ہم لوگوں نے بین المسالک ہم آہنگی کا پیغام دینا ہے۔ ہمارے اس ملک میں بسنے والے تمام کے تمام مسالک ہمارے عزیز ہیں، وہ ہم جتنے بھی مسالک اہل سنت اور اہل تشیع یہاں پر موجود ہیں، یہ ایک دوسرے کی روایات اور اقدار کا ادب کرنے والے ہیں، پاس رکھنے والے ہیں۔ ہم اس دور میں بھی ادب کریں گے ایک دوسرے کی روایات کا، ایک دوسرے کی اقدار کا، لیکن جو زخ پہنچائی گئی ہے، جو تکلیف ہمارے دلوں کو پہنچائی گئی ہے، وہ اس روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مومن کے دل کو پہنچائی گئی ہے۔ ہم مل کے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ فتنہ بہت جلد اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا، اور مسلمانان پاکستان و بر صغیر اور مسلمانان ارض جو ہیں وہ یقیناً پھر سے یکجا ہوں گے، اور ایسے فتنوں کی سرکوبی کے لیے ہمیشہ سے اکٹھے ہو کر کے اپنی خدمات پیش کریں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم فتنے کے اس دور میں، وبا کے اس عالم میں متحد رہیں، ایک دوسرے کے دست و بازو بنیں، اپنے ملک کے امن کو بحال رکھیں، اور ایسے فتنوں کو بڑے آسان طریقے سے اس کو جواب بھی دیں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی کریں۔ ہمارے دل سیدہ پاک بی بی زہرا کی دہلیز پر ہمیشہ کے لیے جھکے ہیں۔ اگر کائنات میں رزق کہیں سے تقسیم ہوتا ہے تو وہ مخدومہ کونین کے در سے تقسیم ہوتا ہے۔ یہ ہے ہماری عقیدت، یہ ہے ہمارا ایمان۔ آپ جو کچھ مرضی کہتے رہیں، جو کچھ مرضی بکواسات بکتے رہیں، اس کا مسلمانوں کے دلوں پر، مومنین کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ محترم ناظرین، مزید ڈسکشن بھی اس موضوع پر کریں گے کسی اور عالم دین کے ساتھ، اور گاہے بگاہے اس موضوع کو آپ کے سامنے مزید اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے میزبان سید عرفان الحسنی کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔